ان کے درمیان بندر بانٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ہیں, ان کو لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن میں تھوڑا سا ان کو یہ دیتا ہوں ایج, ان کو دینا چاہیے کہ وہ پھر بھی وہ سوچتے ہیں, کیونکہ ان کی اننگز ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, وہ ابھی اننگز انہوں نے سٹارٹ کی ہے. زرداری صاحب اپنی اننگز ختم کر چکے ہیں, ان کو تو خواہش ہے, ان کا شوق ہے کہ میں کس طریقے سے میں ان رہوں, اور بے شک اپنی اگلی نسل کا وہ کباڑہ کر دیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں ایک زرداری سب پہ بھاری, اور میں اپنے آپ کو سامنے رکھوں اور میں وزیر اعظم بن جاؤں. اسی چکر میں اگر وزارت عظمیٰ ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلیں میں صدر بن چکا ہوں, میں وزیر اعظم بھی بن جاؤں. تو بلاول جو ہیں وہ کچھ اپوزٹ سوچ رہے ہیں, وہ اگلا الیکشن سوچ رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا سندھ ہمارے پاس ہے, اور باقی جو ہے باقی مینڈیٹ جو ہے, مینڈیٹ کس کا, مینڈیٹ چوری کر کے کس کو دیا ہے, مینڈیٹ چوری کر کے دیا ہے جی ایم کیو ایم کو, مینڈیٹ چوری کر کے دیا ہے مسلم لیگ نواز کو, اور باقی یہ دو جماعتوں. اور بلوچستان کا بالکل الگ چیپٹر ہے, اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. وہ بہت بڑا ایک گیم چینجر ایک پلان ہے ادھر کا, تو وہ ایک الگ داستان ہے جس میں سب پارٹیوں کو برابر تقسیم کر دیا, مولانا صاحب کو بھی خوش کر دیا, پیپلز پارٹی کو بھی خوش کر دیا, نون لیگ کو بھی خوش کر دیا, اور وہاں کی جو جماعتیں ہیں ان کو فارغ کر دیا. ان میں سے بالکل بے رحم قسم کا وہاں پہ رزلٹ دیا گیا ہے, اور وہاں پہ ایک فوٹیج بھی آ چکی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ ٹھپے لگائے گئے ہیں, اور وہ بیلٹ پیپرز کے بکس کی بکس نظر آ رہی ہیں, دتھے کے دتھے نظر آ رہے ہیں جن پہ وہ تیر پہ نشان لگا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو اب آتے ہیں جی ادھر, دنیا تو ہمیں دیکھ ہی رہی ہے, تمام نواز شریف صاحب کے حلقے کی رپورٹ آ چکی ہے خاص طور پہ, اور پھر جو گواہیاں جو آ رہی ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے, وہ گواہی دے چکے ہیں, مفتی کفایت اللہ گواہی دے چکے ہیں, اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں, اور ایک نہیں ایک سے زیادہ گواہیاں آ چکی ہیں. پھر میاں اسلم صاحب اسلام آباد سے گواہی دے چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ فارم 45 جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کا ووٹ نہیں لکھا ہوتا, فارم 45 میں تمام امیدوار جو اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان سب کا ووٹ لکھا ہوتا ہے, اور سب کو پتا ہوتا ہے. اس لیے یہ اپنے اندر گریبان میں جھانکتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ہمارا ووٹ تو نہیں ہے. تو یہ ہارے ہوئے, یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں. میاں گل جی کوشش کیا کر رہے ہیں, میاں گل جی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہارے ہوئے سیاستدانوں کو مسترد سیاستدانوں کو اقتدار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. یہ اس سے بڑا المیہ کوئی اور ہو سکتا ہے کہ ہارے ہوئے سیاستدانوں کو آپ اقتدار دے رہے ہیں, اور یہ دنیا ماننے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا مانے, کیونکہ 2-3 ملک تو مان سکتے ہیں, کیونکہ ان کے نمائندہ خصوصی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, اور وہ اس وقت کروا رہے ہیں کوشش, میل جول کروا رہے ہیں, میل ملاپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ آپس میں نہیں بیٹھیں گے, آپ کا بھی کباڑہ ہوگا تو ہمارا تو ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ ہم نے بھی تو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ہم نے بھی تو یہاں سے لے کے جانے ہیں, مال لے کے جانا ہے یہاں سے, اور وہ روپیہ نہیں ہے, وہ ڈالرز ہیں, اور وہ کانے ہیں, وہ یہاں سے لے کے جانی ہے. تو اس لیے ذرا ہوش سے کام لیں جی, اور انشاءاللہ. اور دوسری جانب اب کیا ہو رہا ہے, یہ تو آ چکا ہے جی. اب آپ آتے ہیں اگلی باتیں, وہ ہے کہ پاکستان اب فارمولا کیا طے پا رہا ہے. آپ کی اتنی سیٹیں جی, آپ کا جعلی مینڈیٹ ہے, آپ کی 70 سیٹیں, اور ہماری ہیں جی 50 سیٹیں. تو ٹھیک ہے, اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. میں ایکچوئل بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, 70 سیٹیں آپ کی ہیں اور 75 ہماری ہیں, 55 آپ کی ہیں, تو یہ ملائیں تو 75 اور 5 80, اور 80 اور 50 130. اور اس لیے یہ جتنا 5 سال کی وزارت عظمیٰ ہے تو اس کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں سیٹوں پہ کہ کتنا پرسنٹیج نکلے گا, آپ کا کتنا نکلے گا, آپ کا کتنا نکلے گا. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا 2 سال نکلتا ہے, ہمارا 3 سال نکلتا ہے, کیونکہ ہمارے 75 ہیں تو ہم 3 سال کریں گے, آپ کے 55 ہیں تو آپ 2 سال کریں گے. تو ابھی جو باقیوں نے بھی آنا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اگر مل گئے تو پھر کسی تیسری کو اس پرسنٹیج میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وزارت عظمیٰ تو ہماری ہوگی, باقی نیچے وزارتیں آپ تقسیم کر لیں گے. ایکچوئل پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس وقت. یہ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے کہ کیلکولیٹر رکھے ہوئے ہیں, اور تناسب کے حساب سے دن گنے جا رہے ہیں کہ آپ اتنے دن وزیر اعظم ہوں گے, آپ اتنے دن, کیونکہ آپ کی 75 سیٹیں ہیں تو وہ بنتا ہے جی پر سیٹ اتنے دن آپ کی وزارت عظمیٰ ہوئی. تو اس سے زیادہ شرمناک بات اور کوئی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرنا, اور آئین کو تسلیم نہیں کرنا, جمہوری اصول کو تسلیم نہیں کرنا, قانون کو تسلیم نہیں کرنا, عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کرنا,
لیکن یہ چونکہ گیو اینڈ ٹیک کا سودا ہے، آپ نے مجھے لگایا، میں آپ کو لگاؤں گا، اگر آپ ہمیں نہیں لگنے دیں گے تو آپ کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ یہ سارا کچھ اس وقت سارے کا سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔